शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है और मौसम में खुश्की और सर्दी बरकरार रहेगी, ये भी पेश गोई की गई है। साथ साथ में तो शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा मौसम के हवाले से। शहर लाहौर में इस वक्त सूरज जलवागर है और सूरज मध्यम किरणें भी बिखेर रहा है। साथ ही हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिससे मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार महसूस किया जा रहा है। छुट्टियां भी हैं स्कूलों में, तो ऐसे में हमें फैमिलीज़ और बच्चे जो हैं वो पार्कों में और मुख्तलिफ तफरी मकामात पर भी नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त जो है वो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब 67% तक है और इस वक्त शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आँख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल शहर लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। आइंदा चंद रोज़ तक शहर का मौसम इसी तरह से सर्द रहेगा, खुश्क रहेगा और फ़िलहाल शहर लाहौर में जो है वो अब्र रहमत बरसने के कोई भी चांसेस मौजूद नहीं हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त लाहौर जो है वो 5वें नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 193 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह 500 से भी तजावुज़ कर चुकी है और इस वक्त उन इलाकों का फ़िज़ाई मेयार जो है वो बहुत ही ख़राब है। उन इलाकों में जो है वो गुलबर्ग 2 सर फहरिस्त है, जहाँ का फ़िज़ाई मेयार 521 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHPS 5 के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 290 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन और सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 287 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड 292, जबकि मॉडल टाउन के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 244 रिकॉर्ड की जा रही है। कैंट के अतराफ़ में 219, जबकि अस्करी टन के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 210 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये कहा जा रहा है कि अभी भी मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मेयार जो है वो ख़राब है, उतार चढ़ाव देखने में नज़र आएगा। तो शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं और अपने आप को खुश्क सर्दी से भी बचाएं और खुश्क मौसम से भी बचाव के लिए माहिरीन और डॉक्टर्स की जानिब से बताई गई हिदायत पर अमल करते रहें। बिल्कुल, शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद का जनरल अस्पताल का दौरा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद ने तालिबा फातिमा की अयादत की। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन की तालिबा फातिमा की सेहत बारे ब्रीफिंग। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद का जनरल अस्पताल का दौरा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद ने तालिबा फातिमा की अयादत की है और MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन की तालिबा फातिमा की सेहत बारे ब्रीफिंग इस हवाले से अपडेट करेंगे। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा फातिमा शबीर ने गुज़श्ता रोज़ इक़दाम खुदकुशी जो है वो किया था और जिसके बाद उसको सीरियस हालत में जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। इस सारे मामले को हायर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो हायर एजुकेशन भी बड़ा सीरियसली अब इसको देखना शुरू हो गया है और इसी सिलसिले में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद ने जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया है और इस मौके पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद ने तालिबा फातिमा शबीर की अयादत की है और MS जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद को तालिबा फातिमा की सेहत के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। जी यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार के इनेकाद का इब्तदाई तखमीना सामने आ गया है। 3 दिन की बसंत पर 51 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। बसंत के मौके पर लाहौर को दुल्हन की तरह सजाने का फैसला किया गया है। बसंत त्यौहार के दौरान शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलत देने की तजवीज़ भी पेश की गई। शहर भर में सजावट, रोशनी और इंतजामी इक़दाम किए जाएंगे। बसंत तकरीबात के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर भी काम शुरू कर दिया गया, जबकि बसंत के मुमकिन अखराजात पर मुकम्मल तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। बसंत त्यौहार के अखराजात पर हतमी मंजूरी पंजाब हुकूमत देगी, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार के निकात का इब्तदाई तखमीना सामने आ गया। 3 दिन की बसंत पर 51 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर अब 3 रोज़ा बसंत त्यौहार मनाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, जो कि 6 से 7-8 फरवरी के अंदर मनाई जाएंगी। अब इसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर हैं और उसके लिए DC लाहौर की तरफ से PHA और लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ सिफारिशात जो है वो हुकूमत के सामने रखी गई हैं और एक एस्टीमेट बना कर दिया गया है कि 91 करोड़ रुपए के अखराजात जो हैं वो इस त्यौहार पर 3 दिन में खर्च हो सकते हैं।
اب اس کے اندر ہوگا کیا، جو تجویز سامنے آئی ہے اس میں سب سے پہلے تو PHA جو ہے وہ لانچنگ سیرمنی کا انعقاد کرے گا، لاہور شہر میں سجاوٹ جو ہے وہ کی جائے گی، اور لانچنگ سیرمنی جو ہے وہ لاہور شاہی قلعہ کے اندر جو ہے وہ کی جائے گی، جہاں پر ایک وسیع سطح پر تقریب کا انعقاد جو ہے وہ کیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب باقاعدہ اس کی لانچنگ جو ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی طرف سے تجویز یہ دی گئی کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ 3 دن کے لیے ایک رائڈ فری سروس پرووائڈ کی جائے، جس سے نجی جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی سہولیات لے کر لاہوریوں کو فری سفر کی سہولیات جو ہے وہ دی جائے، تاکہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بسنت کا تہوار منایا جائے گا وہ وہاں پر یہ سہولت لے کر وہاں پر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی 26 کروڑ روپے کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا، اور ساتھ ہی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کی طرف سے کچھ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ بنا کے بھیجے گئے کہ یہ اگر بجٹ ان کو دیا جائے تو وہ لاہور کے اندر بہترین قسم کی تہوار جو ہے اس کے انعقاد اور لاہور کو دلہن کی طرح سے جو ہے سجایا جائے گا۔ اب اس پر کیونکہ حتمی فیصلہ اب حکومت نے کرنا ہے، مالی دباؤ بھی ہے پنجاب کے اوپر، فائنینشیل اگر دیکھا جائے تو اس پر فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی اپنی آبزرویشن جو ہے وہ لازمی دے گا۔ اب حکومت کابینہ کے اجلاس کے دوران اس پر حتمی فیصلہ کرے گی کہ آیا 91 کروڑ روپے کا بجٹ ہی دیا جائے یا اس کو مزید جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اب اس پر ساتھ ہی جو چیف ٹریفک پولیس ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ پروپوزل دی گئی ہیں کہ جو موٹر سائیکل ہے وہاں پر ایک ریڈار جو ہے وہ تحفظ لگانے کے لیے ایک راڈ جو ہے وہ لگایا جائے گا بائکس کے اوپر، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پیمنٹ کرے گی تاکہ یہ راڈ موٹر سائیکلوں پر مفت جو ہے وہ پورے لاہور کے اندر جو ہے لگایا جائے، تاکہ شہریوں کی سیفٹی جو ہے ان کا تحفظ اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے علی رامی، جیسے کہ یہ سب اقدامات کیے جائیں گے تو یہ بھی بتائیں بسنت تہوار کے اخراجات پر حتمی منظوری کب تک دی جائے گی، کیا متوقع ہے؟ دیکھیں بالکل یہ ایک اچھا سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیونکہ اس کو حتمی فیصلہ جو ہے وہ کریں گی۔ ابھی آج تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو باقاعدہ ان تمام تر اخراجات کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اب جیسی تفصیلات آتی ہیں تو پھر پراپر ایک سمری جو ہے وہ موو کی جاتی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ساری ذمہ داری لے گی، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کے حوالے سے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرے گی، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ ہمارے ذرائع کے مطابق اس پر اعتراضات اٹھائے گا کہ 91 کروڑ روپے کے اخراجات جو ہے یہ اس پر ایک اچھی خاصی جو ہے وہ بحث بھی ہوگی۔ بحث اس طرح سے ہوگی کہ اگر 3 دن میں اگر 91 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے تو اس پر مستقبل میں آڈٹ پیرا جو ہے وہ بھی بنے گے کہ اتنی رقم جو ہے وہ 3 دن کے اوپر کہاں اور کیوں خرچ کی جا رہی ہے۔ اب اس پر جب فائنانس ڈپارٹمنٹ کی آبزرویشن آئے گی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ بھی اپنی نوٹنگ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اپنی نوٹنگ دیتا ہے، تو اس پر پھر حتمی فیصلہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہی کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر 91 کروڑ روپے کے فنڈز مانگے بھی جاتے ہیں تو اس پر فائنانس ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی وہ اپنی آبزرویشن جو ہے وہ لگائیں گے، اور پھر حکومت کو یہ سمری جو ہے وہ موو کی جاتی ہے، اور حکومت پھر کابینہ کے اجلاس میں اس کی حتمی اپروول دیں گے۔ جی ریلوے سسٹم میں بوگیوں کی قلت ہے، دوران سفر ٹرینوں میں خرابی اور موسم خرابی سمیت دیگر وجوہات ہیں، ٹرینوں کی بروقت آمد و رفت کی شرح تاحال متاثر ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے سعید احمد سے۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا۔ ریلوے سسٹم میں بوگیوں کی شدید قلت، موسم کی خرابی اور ٹرینوں کا دوران سفر خراب ہونا ہے، اس میں دیگر وجوہات کی وجہ سے جو ٹرین آپریشن ہے وہ شدید متاثر ہے، وہ ہوتا رہ چکا ہے، اور داتا کی بنیاد پر چلنے والی ٹرینیں جو ہیں تو بر وقت آمد شرح ہے وہ بھی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر بات کر لیں میل ایکسپریس ٹرینوں کی تو گزشتہ 10 روز کے دوران جو میل ایکسپریس ٹرینیں ہیں ان کی بر وقت آمد شرح جو ہے وہ صرف 60% ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جو انڈسٹری پیسنجر ٹرینیں ہیں ان کی بر وقت آمد شرح جو ہے وہ 93% ریکارڈ کی گئی ہے، اور مجموعی طور پر گزشتہ 10 روز کے دوران میل ایکسپریس ٹرینیں اور انٹرسٹی ٹرینوں کو کی جو مجموعی طور پر جو بر وقت آمد کی شرح ہے وہ 78% ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹرینوں میں گھنٹوں تاخیر سے مسافر جو ہے ایک فون کو توڑی غلطی کا سامنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، جس سے ٹرین آپریشن جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی، کراچی سے لاہور آنے اور دیگر ٹرینوں جو ہے وہ گھنٹوں تاخیر سے ہو رہی ہے۔ جی سعید، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب یہاں پر بات کریں، ایف بی آر نے ٹیکس اسیسمنٹ میں بڑی قانونی تبدیلی کر دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 111 کے تحت علیحدہ نوٹس کے بغیر کارروائی غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشنز کو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں بتائیں گے کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کلیم، بتائیے گا۔
جی بالکل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ایف بی آر نے تمام انفارمیشن کے سربراہان کو نئی ہدایات جاری کی ہیں، جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ غیر ظاہر شدہ جو آمدنی ہے، اس کے علاوہ جو اثاثے ہیں اس پر ٹیکس عائد کرنے سے قبل سیکشن 111 کے تحت الگ شوکاز نوٹس لازمی ہوگا، جبکہ سیکشن 111 کے بغیر سیکشن 122 کے تحت کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکس دہندہ کے جواب کے بعد سیکشن 111 کے تحت تفصیلی اور وجوہات پر مبنی جو حکم ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ تمام جو کارروائی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مرحلہ بار مکمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس کے پیش نظر جتنی بھی چیف کمشنر انلینڈ ریونیو ہیں ان کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی جو حکم ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد نہ صرف جو معیاری مضبوط اور قانونی طور پر درست ٹیکس آرڈرز ہے اس کو یقینی بنانا ہے، بلکہ اس میں شفافیت بھی آ سکے گی۔ جی ٹھیک ہے، کلیم اختر بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب یونیورسٹی مختلف شعبات کے سربراہان تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی پروفیسر حمید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حمید کی جگہ ڈاکٹر عفت شاہین کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ 3 سال کا ٹرنور مکمل کرنے والے دیگر شعبے کے سربراہان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ کالج آف شماریات جنرل اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بھی تبدیل کر دیے گئے، جبکہ سینٹر فار مالیکولر بیالوجی کا سربراہ بھی بدل دیا گیا ہے۔ شعبہ گرافک ڈیزائن، شعبہ فارسی کے سربراہ کو بھی بدل دیا گیا۔ تمام تبدیلیوں کی منظوری سنڈیکیٹ سے لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی مختلف شعبہ جات کے سربراہان کو تبدیل کر دیا گیا۔ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی پروفیسر حمید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حمید کی جگہ ڈاکٹر عفت شاہین کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ 3 سال کا ٹینیور مکمل کرنے والے دیگر شعبے کے سربراہان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بات کریں، لیسکو اور نیشنل گرڈ کمپنی کے افسران اور ملازمین کو رینٹ الاؤنس سے محروم کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے رینٹ الاؤنس کی منظوری کے باوجود ادائیگیاں نہ کی جا سکیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی شاہد سپرا، بتائے گا ادائیگیاں کیوں نہیں کی گئیں؟ جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی اور نیشنل گریڈ کمپنی کے افسران اور ملازمین کو رینٹ الاؤنس سے محروم کیا گیا ہے۔ ذرا نے بتایا ہے کہ ماہ نومبر کے آغاز میں وفاقی حکومت کی جانب سے رینٹ الاؤنس میں اضافہ کیا گیا اور ساتھ میں تمام محکمہ جات کو ہدایات جاری کی گئیں کہ آفیسرز اور ملازمین کو اضافہ کے بعد نیا جو رینٹ الاؤنس ہے وہ دیا جائے۔ تاہم لیسکو اور نیشنل گریڈ کمپنی میں شعبہ فنانس کی جانب سے یہ ادائیگیاں نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے جو آفیسرز اور ملازمین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرا نے مزید یہ بتایا ہے کہ چونکہ فنانس ڈویژن میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر سربراہان کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے تو ان کو یہ رینٹ الاؤنس نہیں دیا جانا، اس لیے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے اور ملازمین کو بھی ادائیگیاں کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شاہد سپرا بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ نے عدالتوں کو یکجا کرنے کے لیے جوڈیشل ٹاور کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل ٹاور سے متعلق فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین، بتائے گا۔ جی، لاہور بار کے وکلاء کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ تمام عدالتوں کو ایک جگہ یکجا کر دیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس مطالبے پہ کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اب وکلاء کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل ٹاور جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ میرے پاس یہاں پر لاہور بار کے صدر مبشر رحمان موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ مبشر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا درینہ مطالبہ تھا کہ عدالتیں یکجا کر دی جائیں گی، چیف جسٹس نے کیا اس میں احکامات جاری کیے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں کافی کام ہو گیا، تو چیف جسٹس صاحبہ کی کوششوں سے یہاں پہ جوڈیشل ٹاورز بنیں گے۔ ابھی اس کا وہ بڈنگ پروسیس اس کا ہو رہا ہے، تو وہ ٹاورز جو سیشن کورٹ کے ساتھ پرنٹنگ پریس والی جگہ ہے وہ ایکوائر ہوئی ہے، ادھر مختلف جگہوں پہ 9 جوڈیشل ٹاورز بنیں گے، جس میں عدالتیں، جو کہ ہمارا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ لاہور میں تمام سول کورٹس اور سیشنز کورٹ ایک ہی جگہ پہ ہوں اور ہائی کورٹ کے نزدیک ہوں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ساتھ بورڈ آف ریونیو ہے، بینکنگ کورٹ ہے، باقی عدالتیں ہیں، تو اسی پریمسز میں ہوں تاکہ وکلا کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو ہم خوش ہیں اس پہ کہ اس پہ بہت تیزی سے کام ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ڈیجیٹل جو ہے وہ پروسیس مکمل کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے بار کو جی ڈیجیٹلائزیشن پہ لے کے گئے ہیں۔ اب ہماری سرٹیفیکیشن ممبرشپ آن لائن ہوگی، جو ہمارے ممبران۔ جی شاہین عتیق، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے اسپیشل سلیکشن بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ سابق چیف سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سے سلیکشن بورڈ کے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ سلیکشن بورڈ میں کون کون شامل ہوگا، بتائیں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ظاہر چودھری، بتائیے گا۔ حکومت کی جانب سے نواز شریف کینسر اسپتال میں ریکروٹمنٹ کے لیے، بھرتیوں کے لیے اسپیشل سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔
जिसके तहत साबिक चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद जो हैं वो इस स्पेशल सिलेक्शन कमेटी के जो है वो सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। उसके अलावा मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर ज़ेबा अजीज और नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान इस जो है वो स्पेशल सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। इसके साथ साथ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और महकमा रेगुलेशंस विंग जो है उसके सेक्रेटरीज भी कमेटी में जो है वो बतौर रुकन शामिल किए गए हैं। और इनके अलावा जो है वो जो हॉस्पिटल का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का CEO और मेडिकल डायरेक्टर है उन दोनों को भी जो है वो इस स्पेशल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के सेक्रेटरी की जानिब से किसी एक जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी बतौर मेंबर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है इस कमेटी में। ये कमेटी जो है वो स्पेशल सिलेक्शन कमेटी ये तमाम जो सिलेक्शन का जो तमाम तकर्रियों का जो सिलसिला है, जो रिक्रूटमेंट का अमल है नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में, उसको जो है वो मुकम्मल करेगी। और ये कमेटी जो है वो उसको ये इख्तियार सौंपा गया है कि वो ये तमाम भर्तियां जो है वो मुकम्मल करे। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।